اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، نماز پڑھے تو سترے کی طرف ہی نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھے تو تیرے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ سترا، کوئی نہ کوئی آڑ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مثلا آدمی ادھر 5ویں صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور درمیان میں جگہ خالی ہے، یہ صحیح ہے نہیں۔ آدمی کیا کرے، آ کے نماز کی جیسے پلر ہے وہاں پہ، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یا دیوار ہے یہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کوئی نہ کوئی آڑ اس کے لیے ہونا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سترا۔ میدان میں جا رہے ہیں آپ، سفر میں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہوں، آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ سترا ہونا چاہیے۔ ٹوپی سترا نہیں ہوتی ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی سی چیز سترا، میں نے پوٹلی رکھ دی سامنے، نہیں، اونچی چیز ہونا چاہیے، کم سے کم کتنی؟ اتنی چیز ہونا چاہیے، یعنی ایک پالان کی جو لکڑی ہوتی ہے اونٹ پر جو بنتا ہے اس کی لکڑی کی مقدار وہ ہونا چاہیے، کم سے کم ایک ہاتھ تو ہونا چاہیے، وہ تو ایسی چیز ہونا چاہیے جو اتنی ہائٹ والی ہو۔ تو لا تصلی الا الی سترۃ، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی سترے کی طرف نماز پڑھ، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ اس کو ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ بال نہ سمیٹے یعنی باندھنا نہیں ہے نماز میں۔ نماز میں جو اس طرح سے، پہلے مردوں کے بھی بال لمبے ہوا کرتے تھے، تو بال جو ہے اس طرح سے عورتیں بھی کرتی ہیں، اس طرح سے باندھ لینا، جوڑا بنانا جس کو کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، نماز کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو نماز میں ایسا جوڑا باندھ کے نماز پڑھنا، صحابی نے کہا کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے۔ ایک صحابی نے ایسی باندھا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے صحابی کے پیچھے سے کھولا تو غصہ ہوئے، کیا کیا یہ، نماز میں ان کو غصہ آیا۔ تو نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سترے سے قریب نہ ہونا یہ بھی غلطی ہے، یعنی سترا دیوار ہے مثلا مسجد کی اور آدمی دور پڑھ رہا ہے نماز، یہ بھی غلط ہے۔ سترے سے قریب ہونا چاہیے، کتنا قریب ہونا چاہیے؟ اتنا قریب کہ ایک آدمی سجدہ کرے تو اس دیوار یا اس سترے کے اور اس کے سجدے کے درمیان کتنی جگہ ہو؟ بکری گزرنے کی اتنی جگہ ہونا چاہیے، تو آدمی اتنا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منها، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ سترے کی طرف نماز پڑھے اور ولیدن منها، اس سترے سے قریب ہو جائے۔ کیا کریں؟ اس سترے سے قریب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سترا اختیار کرنا حکم ہے وہیں سترے سے قریب ہونا بھی حکم ہے، دور نہیں۔ ولا يدع احدا يمر بين يديه، اور کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، کسی کو اپنے سامنے سے یعنی سترے کے اور اس کے درمیان سے، سجدے کی جگہ اور اس کے درمیان سے گزرنے نہ دے۔ فَإِن جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اور پھر بھی اگر کوئی آتا ہے اور اس کی نماز اس کی سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکے، اگر نہیں رکتا ہے اور جانا ہی چاہتا ہے اس سے لڑے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، یعنی وہ شریر انسان ہے۔ شیطان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شرارت کرنے والا، تو وہ شر والا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، شیطان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا گھر والا ہو تو آپ بولیں گے یہ کیسا شیطان ہوا، تو انسان ہے، سالوں سے جان رہا ہوں اس کو، وہ شیطان ہے کا مطلب وہ شیطان والا کام کر۔ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جانوروں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ کالے کتے کو کیا کہا؟ یعنی کہ آپ دیکھ کے ڈرے اس میں کہیں اس میں جن تو نہیں، وہ جانوروں میں شیطان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ جانوروں میں شیطان ہے۔ شیطان شریر کو کہتے ہیں، شر والا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ آدمی کو چاہیے ایک کہ وہ سترے سے قریب ہو، آپ کا سترا اس سے آپ کو قریب ہونا چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی نماز پڑھیں آپ سنن وغیرہ درمیان میں مسجد کے نہ پڑھیں، بلکہ کہاں پڑھیں؟ دیوار سے، پلر سے قریب ہو کر پڑھیں۔ دو، کوئی سامنے سے جانے کی کوشش کریں تو آپ کیا کریں؟ اس کو روک دیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث کی آگے بھی ہم کو ضرورت پڑے گی۔